الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی، کہیں تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور کتاب اور حق باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ۔ پچھلی آیتوں کی تفسیر میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے نذر مانی تھی کہ اگر ہم کو رب تعالیٰ فرعون سے نجات دے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ نذر مان لی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل کو جمع کر کے یہ نذر سے لی تھی کہ تم نذر مانو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرعون سے بچا لے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو تمام بنی اسرائیل نے یہ نذر مانی تھی کہ ہاں جب اللہ ہمیں فرعون سے بچائے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ جب انہیں نجات مل گئی اور بنی اسرائیل فرعونیوں کی ہلاکت سے بعد مصر کی طرف لوٹے، تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ نذر یاد دلائی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو دل و جان سے یہ بات منظور ہے، لیکن ہمیں رب کے احکام کی خبر نہیں، ہم اطاعت کیسے کریں؟ اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، ہمیں پتہ تو چلے تبھی تو ہم مانیں گے اس بات کو۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہمارے اوپر کیا حکم لاگو ہے، تو ہم اطاعت کس بات کی کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، تب ان سے فرمایا گیا کہ تم کوہ طور پر آنا اور وہاں 40 دن اعتکاف اور عبادت کرنا، تاکہ جسمانی تعلقات کم ہو کر ملکیت کا ظہور ہو، تب تم سے بلا واسطہ کلام بھی کیا جائے گا اور تمہیں توریت بھی دی جائے گی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے معلوم کرنے سے پیشتر چند باتیں دھیان میں رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل مصر سے چلتے وقت قبطیوں سے قیمتی اور جڑاؤ زیور مانگ لائے تھے، ہے نہیں؟ جب ان سے چلے تھے تو قبطیوں سے زیور مانگا تھا، ہمیں زیور دے دو، ہم جا رہے ہیں وہاں ذرا پہنیں گے، عید منائیں گے، اور ان کو اس کا استعمال جائز نہ تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے یہاں غنیمت کا مال مسلمان استعمال نہ کر سکتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہے مال غنیمت مسلمان کے لیے حلال ہے، جائز ہے، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں ایسا نہیں تھا، ان کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ اپنے مسلمانوں کے یہاں جائز ہے، جو جنگ کے دوران کفار سے ہاتھ آئے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، وہ جائز ہے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں تھا، استعمال نہ کر سکتے تھے، بلکہ آگ اس کو جلا جاتی تھی، آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو جلا جاتی اس سارے مال کو۔ دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک سنار تھا جس کا نام یحییٰ یا موسیٰ ابن ظفر تھا، قبیلہ بنی سامرہ کا شخص تھا، اس لیے اس کو سامری کہتے تھے، جس کا ذکر میں نے بتایا تھا پہلے۔ یہ فن زرگری میں بڑا ماہر تھا، سونے کے زیورات وغیرہ بنانے میں سنار تھا، بہت ماہر تھا، اور منافقت سے ایمان لایا تھا۔ اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کی مٹی موجود تھی، جو کہ فرعونیوں کے غرق کے وقت بحر قلزم سے اٹھا لایا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب بنی اسرائیل بحر قلزم سے نجات پا کر نکلے تھے تو راستے میں آتے ہوئے انہوں نے ایک قوم کو گائے پوجتے دیکھا تھا۔ جب وہاں سے نکل کر آگے بڑھے تھے تو دیکھا تھا یہ قوم گائے کی پوجا کر رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی پروردگار کی صورت بنا دو تاکہ اس کو سامنے رکھ کر ہم بھی عبادت کیا کریں۔ تو گائے کو پوجتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام،
آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت بنا کر ہمارے سامنے رکھ دو، جیسے یہ گائے پوج رہے ہیں، ہم بھی اپنے رب کی پوجا کریں گے دیکھ کر، جس سے ہمارا دھیان نہ بٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا کہ یہ غلط بات ہے، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ مگر سامری نے پتہ لگا لیا تھا کہ بنی اسرائیل میں فرعونیوں کی محبت سے مخلوق پرستی کا مادہ موجود ہے، اگر ان کو بہکایا جائے تو آسانی سے گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کی اس بات سے اسے اندازہ لگ گیا تھا کہ اگر ہم بنی اسرائیل کو بہکانا چاہیں تو بہت آسانی سے بہکیں گے یہ لوگ۔ اب اصل واقعہ سنیے۔ جب یہ تین باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے 30 دن کا وعدہ فرما کر جانب کوہ طور روانہ ہوئے، اور وہاں پہنچ کر یکم ذی قعدہ سے روز اعتکاف عبادت شروع کر دی۔ 30 ذی قعدہ کو مسواک کر کے توریت لینے کے لیے خاص پہاڑ پر حاضر ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو 10 دن اور ٹھہرنا پڑ گیا۔ ادھر 30 دن گزرے تھے، اسرائیلیوں میں کھلبل مچ گئی۔ اولاً تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم اس زیور کو کیا کریں، کیونکہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے اور ہو گئے 30 دن سے اوپر، تو وہاں کھلبل مچ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام آئے کیوں نہیں ابھی تک۔ تو ہارون علیہ السلام کو کیونکہ یہیں چھوڑ کر گئے تھے آپ کہ میں اپنے پیچھے میں اپنا نائب تمہیں بنا کر جا رہا ہوں، میرے قوم کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تم دھیان رکھنا میری قوم کا، یہ بہکنے نہ پائے۔ آپ نے فرمایا اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دو، اور اس کی راکھ زمین میں دفن کر دو۔ خیال رہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہو کر یہاں ہی موجود تھے۔ ادھر سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری ہی طرح بشر ہیں۔ دیکھیے جملہ سنیے، سامری نے کیا کہا؟ بہکانے کے لیے سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا، کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری ہی طرح بشر ہیں۔ اب سامری کا وہ جملہ سنو اور آج کل کے وہابیوں کا جملہ سنو۔ کیا کہتے ہیں وہابی؟ کہ اللہ کے رسول ہماری ہی طرح بشر ہیں، یہی جملہ ہے۔ دیکھو غور کرو کہ وہ جیسا اس نے بہکانے کے لیے سب سے پہلا، کیوں؟ جب کسی کی عظمت کم ہوگی تبھی جو ہے آپ اس کو بہکا پاؤ گے۔ جب ہم نبی کو آقا، مولا، داتا، ملجا مانیں گے تو ہم ان کی کتنی تعظیم کریں گے، اور جب ہم انہیں اپنی طرح بشر مانیں گے تو پھر ان کی کتنی تعظیم کریں گے۔ تو پہلے ان کی تعظیم کم کرنے کے لیے، ان کا مرتبہ گھٹانے کے لیے ان کو اپنے زمرے میں لا رہا ہے کہ ارے موسیٰ علیہ السلام کیا جیسے تم انسان ہو ویسی وہ بھی انسان ہے۔ یہی وہابیوں کی آج کل کی بولی ہے کہ ارے وہ بھی اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی بشر ہیں تم بھی بشر ہو، یہ بہکانے کے کام۔ تو یہی سامری نے کہا کہ تمہاری طرح بشر ہیں، صرف طلسماتی عصا کی وجہ سے یہ معجزے دکھاتے ہیں۔ ان کے پاس میں وہ جادو کا چھڑی ہے جس کی وجہ سے وہ بس معجزے دکھا دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور تم سے بڑھ گئے ہیں، تم وہ سارا سونا ہمارے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے اس سے بھی عجیب تر طلسم بنا دوں گا۔ تم مجھے سونا دو، میں اس سے اچھا طلسم دکھا کے دکھاؤں گا تم، جو وہ اپنی چھڑی سے دکھاتے ہیں، جس سے تم کو موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں کیونکہ ان کے آنے کی میعاد گزر گئی۔ ان لوگوں نے وہ سارا سونا اس کے حوالے کر دیا۔ سامری نے اس سے جواہرات و یاقوت علیحدہ نکال لیے اور سونا گلا کر نہایت خوبصورت بچھڑا بنایا۔ سونے کو گلا کر ایک سونے کا بچھڑا بہت خوبصورت اس نے بنا کر کھڑا کر دیا، اور جواہرات و یاقوت کو اس کے کان، آنکھ، زانو اور قدم پر نہایت قرینے سے جڑ دیا، جس سے وہ بہت خوبصورت معلوم ہونے لگا، اور جبرائیلی خاک اس کے منہ میں ڈالی جس سے اس میں آواز جنبش پیدا ہو گئی۔ وہی خاک جو اٹھائی تھی، دیکھ رہا تھا کہ جہاں گھوڑی کی کا ٹاپ پڑ رہی ہے وہیں ایک دم سبزہ ہو رہا ہے، کچھ تو تاثیر ہے اس میں۔ اٹھا کر جیسے ہی اس کے منہ میں ڈالی وہ جو ہے بولنے لگا، اس میں آواز پیدا ہو گئی، جنبش پیدا ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی ناک میں کچھ سوراخ رکھے تھے جس میں ہوا گزر کر آواز پیدا کرتی تھی۔ بعض نے یہ کہا کہ نہیں، اس نے کچھ سسٹم ایسا بنایا تھا کہ ہوا کا گزر جو ہوتا تھا تو وہ آواز پیدا کرتی بھی جاتی تھی، جیسے آج کل بانسری اور سیٹی وغیرہ میں
ہوا سے آواز پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی اس نے سسٹم ایسا بنا دیا تھا اس میں کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز پیدا کرتی ہوئی جاتی تھی۔ بعض نے یہ کہا ہے، کہہ رہے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آواز خاک کی تاثیر سے پیدا ہوئی تھی، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بچڑا حرکت بھی کرتا تھا، روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ حرکت بھی کرنے لگا تھا، تو یہ سب اس خاک کی تاثیر تھی جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گھوڑی کے نیچے سے لی تھی۔ نیز قرآن فرماتا ہے کہ خود سامری بولا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، یعنی میں نے حضرت جبرائیل کے آثار سے مٹھی بھر کر خاک لے لی، وہ بچھڑے میں ڈال دی۔ نیز قرآن فرماتا ہے عجلاً جسدا لہ خوار، عربی میں خوار بچھڑے کی آواز کو کہتے ہیں، تو عربی میں خوار کے معنی ہی بچھڑے کی آواز کے آتے ہیں، تو اگر کوئی سسٹم ہوتا تو اللہ تعالیٰ لفظ خوار نہیں فرماتا۔ نہ کہ بانسری کی آواز کو اسرائیلیوں سے کہا کہ دیکھو کہ خدا نے اس میں حلول کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کیا کہا؟ اسرائیلیوں سے کہنے لگا کہ اللہ اس کے اندر آ گیا، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی میں حلول فرمائے۔ موسیٰ اس کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ گیا، اسرائیلی اس کے بہکانے میں آ گئے، اس لیے ایک بڑے خیمے میں یہ بچڑا کھڑا کیا اور اس کے آس پاس پر تکلف فرش بچھائے اور خیمے کے سامنے نوبت اور چنگ بجائی، گیت گانے شروع کیے۔ اسرائیلی مرد عورتیں وہاں جمع ہو گئے، کوئی اس کی عبادت کرنے لگا، کوئی اس کے سامنے گوشہ نشین ہو گیا، سوائے ہارون علیہ السلام کے اور ان کے 12,000 ساتھیوں کے۔ بس ہارون علیہ السلام نے جس کو سمجھایا تو کل 12,000 آپ کے ساتھی آپ کے کہنے پر رہے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی۔ باقی تمام بنی اسرائیل جو ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، سب نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ باقی سارے اسرائیلی اس میں مبتلا ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، دوسرا وہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ دین میں مشغول ہوئے اور اس کی عبادت سے لوگوں کو روکتے رہے، تیسرے وہ جو خاموش رہے، نہ عبادت کی نہ اس سے انکار کیا۔ پہلا اور تیسرا گروہ عتاب میں آ گیا، جنہوں نے عبادت کی وہ بھی عتاب میں آئے، اور جنہوں نے عبادت نہیں کی لیکن کچھ نہیں کیا وہ بھی عتاب میں آ گئے۔ سمجھ رہے ہو؟ پتہ چلا غلط بات سے جو ہے روکنا ضروری ہے، نہیں یہ غلط ہے، جب غلط ہے تو اس کو ٹوکنا ضروری ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے، ہم یہ غلط چیز ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ خاموش رہے، وہ کیا کر رہا ہے کرنے دو، کیا معلوم صحیح ہے غلط، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جیسے آج کل بہت سے ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں ارے مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ وہابی دیوبندی، ہمیں کیا معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ نہیں، آنکھیں کھولو، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے، اس عقل سلیم سے دیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ تو یہ مت ڈالو کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی عظمت کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی محبت کی بات ہے۔ جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرے گا، مسلمان کا کوئی بھی بچہ اسے ہرگز برداشت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے، کھلے عام کتاب میں لکھ رہا ہے کہ جس کو جو ہے اللہ کے رسول کو ایسے ہی علم غیب ہے جیسے جانوروں کو ہے۔ کیا اتنی عقل عام آدمی نہیں رکھتا ہے؟ اس میں کون مولوی آپ کو آ کر بتائے یا نہ بتائے، تو آپ بھی جانتے ہو کہ کوئی یہ ہمارے باپ کو کہہ دے کہ ہمارے باپ کو اتنے علم ہے جتنے جانور کو ہے، تو ہم کہیں گے تو اس نے بیعت بھی کر دی ہمارے باپ کی، ہمارے باپ کو جانوروں سے تشبیہ دے رہا ہے، وہ تو نبی کی شان ہے۔ اس میں ہم مولانا صاحب سے پوچھنے جائیں گے، مولانا صاحب ہمارا پڑوسی کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ کو اتنا علم ہے جتنا جانوروں کو ہے، بتائیے اس نے صحیح کہا ہے یا غلط؟ کوئی جائے گا مولانا سے پوچھنے؟ فوراً گروار پڑ گیا، تو نے کہا کیسے میرے باپ کو جانوروں کے علم کی طرح؟ تو وہ باپ جس کو کچھ نہیں آتا، کبھی اسکول نہیں گیا، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، کبھی اس نے الف سے بے نہیں پڑھا، جس کو واقعی کچھ نہیں آتا، اس کے بارے میں اگر کوئی پڑوسی یا کوئی کہہ دے تیرے باپ کو ایسے ہی علم ہے جیسے جانوروں کو ہے، تو لڑنے مڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ کوئی جاہل کہہ دے، حالانکہ آدمی جاہل ہے، اور کوئی جاہل کہہ دے تو سننا گوارا نہیں کرتا، جاہل کہہ دیا مجھے فوراً، حالانکہ جاہل ہے،
کچھ نہیں آتا لیکن سننا گوارا نہیں کرتا، بےدوی سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو جبکہ جاہل ہوتے ہوئے کوئی جاہل کہہ رہا ہے تو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے نبی کو جانوروں کے علم سے تجویز دی جا رہی ہے، ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے اس میں۔ یہ کہہ رہے مولویوں کے جھگڑے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ ایسوں کا منہ توڑ دینا چاہیے پکڑ کے، جو کہ یہاں مولویوں کی بات ہوتی ہے۔ اگر کتاب میں دیکھے، کتاب میں دکھاؤ، کسی وہابی کو سامنے کتاب رکھ کے دیکھ یہ تیرے مولوی نے لکھا نہیں لکھا ہے، اور اس کے بعد وہ کہے نہیں پھر بھی صحیح لکھا ہے، پکڑ کے وہیں پہ اس کا منہ توڑ دو۔ ایسے آدمی کہہ رہا ہے صحیح لکھا ہے، جب ہم اپنے باپ کے لیے لڑ سکتے ہیں تو نبی پاک کے لیے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا ان لوگوں نے وہ سارا سونا، اچھا بچڑا حرکت بھی کرتا تھا، نیز قرآن فرماتا ہے، یعنی میں نے حضرت جبرائیل کے آثار سے مٹھی بھر خاک لے لی، وہ بچڑے میں ڈال دی۔ وہ نیز قرآن فرماتا ہے، عربی میں خوار بچڑے کی آواز کو کہتے ہیں، نہ کہ بانسری کی آواز کو۔ اسرائیلیوں سے کہا کہ دیکھو خدا اس میں حلول کر گیا ہے، تو وہ پوجا وغیرہ کرنے لگے، اور 3 گروہ بن گئے، اور 3 گروہ میں سے 2 گروہ پر عتاب ہوا، اور 1 گروہ جنہوں نے رد کیا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، وہی نجات پائے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10ویں ذی الحجہ دوپہر کے وقت توریت شریف عطا ہوئی، اور رب تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم غفلت میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سخت غمگین ہوئے، اور وہاں سے بہت جلد واپس آئے، اور اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور غصے سے توریت شریف کی تختیاں آپ کے ہاتھ سے گر گئیں، بہت جھنجھا گئے، غصے کے تو بہت تیز تھے ہی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دم جب بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ میں توریت شریف کی وہ تھی، غصے میں ایسے کر دی تو وہ سب نیچے گر گئی، توریت شریف جو تھی سب زمین میں گر گئی، غصے میں آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مارنے لگے۔ ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا غصے میں کہ میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا، میری قوم بگڑی کیسے، اس نے بچڑے کی پوجا شروع کیسے کی جب میں چھوڑ کر گیا تھا تمہیں۔ مارنے لگے کہ تم نے بنی اسرائیل میں شرک کیوں ہونے دیا۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور اپنی معذوری و مجبوری بیان فرمائی کہ میں نے ان کو بہت کچھ روکا لیکن یہ نہ مانے، تب آپ سے توریت شریف کے کل 7 حصے تھے، اس گر جانے سے 6 حصے غائب کر دیے گئے، اور 1 حصہ جس میں صرف ضروری مسائل تھے باقی رہ گیا۔ جو گرا تھا اس کا یہ ہوا کہ 6 حصے غائب ہو گئے، آئے تھے 7 حصے توریت کے لیکن 6 حصے غائب ہو گئے، صرف 1 رہ گئے جس میں ضروری مسائل تھے، وہی بنی اسرائیل کو ملا۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل سے بعض پرس کی کہ تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں سامری نے بہکا دیا۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھو، ہارون علیہ السلام کے سامنے نہیں، سب کرنے پہ راضی ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر ہی سب نے توبہ کر لی، فوراً آپ کے صرف غصہ دیکھ کر سب ایک دم سیدھے ہو گئے اور ایک دم توبہ کر بیٹھے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں ایسی ہیبت رکھی تھی، ایسی ہیبت تھی کہ آپ کے چہرہ دیکھ کر ہی کانپ اٹھتے تھے لوگ۔ تو فوراً جو ہے کہا کہ ہمیں سامری نے بہکا دیا۔ سامری سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ ایسا ہی آ گیا، لہذا آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کا حکم دیا، سامری کے حق میں بد دعا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو تو توبہ کا حکم دیا لیکن سامری کے حق میں بد دعا کر دی آپ نے، اور بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں پھینک دی۔ بعض پجاری بنی اسرائیلیوں کو بچھڑے سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے تبرک کے لیے دریا کا پانی چھپ کر پیا جس میں یہ راکھ پھینکی ہوئی تھی، جس سے ان کے ہونٹ کالے پڑ گئے اور پیٹ پھول گئے، ان کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ جنہوں نے یہ حرکت کری اللہ نے ان کی توبہ قبول نہ کی۔ اب اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ مقابلے ہدایت گمراہی جلدی پھیلتی ہے، یعنی ہدایت کے مقابلے گمراہی جلدی پھیل جاتی ہے۔ آپ کسی کو سمجھاؤ گے بہت ٹائم لگے گا، بہکاؤ گے بہت جلدی بہکا دے گا۔ بہکانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے کسی کو بھی بہکانے میں،
ذرا سی ادھر ادھر کی کہی، دو باتیں جھوٹی بولی، لو اس کی کان میں پھنسایا، ارے تم ان کے چکر میں پڑے ہو مولانا کے، وہ تو ایسا ایسا کرتے پھر رہا ہے، میں نے خود دیکھا، وہ کتنا ہی عزیز تھا اس کے دل میں، ارے بتاؤ مولانا ایسا کر رہا ہے، فوراً بہکانے میں ٹائم نہیں لگتا کسی کو، ذرا دیر میں ایک بات ڈال دو لو دل میں، کسی بھائی سے لڑوا دیتا آدمی، لیکن سمجھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو ہدایت قبول ہونے میں وقت لگتا ہے اور گمراہی جلدی پھیل جاتی ہے۔ گمراہی بیماری ہے اور ہدایت تندرستی، بیماری خود بخود اور جلد پھیلتی ہے، صحت بمشکل حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہ کسی شخص کو اپنے نفس پر اعتماد نہ کرنا چاہیے، کسی کو بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ارے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارا ایمان پکا ہے، ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم جائیں گے، سب میں ملیں گے، وہابیوں پاس بھی جائیں گے، فلاں کے پاس بھی جائیں گے، فلاں مولانا کی بھی، وہابی کی بھی تقریر سنیں گے، سنی کی بھی سنیں گے، ہم تو سنی ہے پکے، ہمیں کیا ہو جائے گا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اپنے نفس پہ۔ کیوں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، بولو، جو نبی کا صحبت لیے ہوئے ہے وہ بہک گیا، ہمیں کون سے نبی کی صحبت ملی ہے؟ ہمیں تو کسی یہاں پہ جو ہے اب تو کوئی جو ہے دیکھ رہا ہے کوئی آدمی سچے جو ہے امام صاحب کی صحبت تو اختیار نہیں کرتا ہے، بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے، ادھر ادھر ٹہلتا رہتا ہے، سچوں کی صحبت تو اختیار نہیں کر رہا ہے، ایک عام سچے کے ساتھ بیٹھے اٹھے، تو وہ نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے بہک گئے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اسے ہمیں قیامت تک اس سیدھے راستے پر چلاتا رہے، کیا معلوم کب ہمیں شیطان بہکا دے۔ تیسری یہ کہ بری صحبت سے ہر شخص کو دور رہنا چاہیے، بنی اسرائیل سامری کی صحبت سے بگڑ گئے۔ چوتھی یہ کہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر گزرا۔ پانچویں یہ کہ الحمدللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلیوں سے کہیں افضل ہے، کیونکہ اسرائیلی اس قدر معجزات دیکھ کر بھی معمولی شبہ سے دھوکہ کھا گئے، لیکن عام مسلمان بحمدللہ تعالی بڑے بڑے شبہات سے بھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ مسلمانوں کی یہ شان ہے، بڑے بڑے شبہات دیکھ لیتا ہے پھر بھی اپنے اللہ اور رسول پر یقین رکھتا ہے نہیں؟ یہ تو اتنے معجزات دیکھ کر بھی ذرا سی اس پر جو ہے دھوکہ کھا گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے کہیں افضل ہے۔ چھٹی یہ کہ عقائد میں تقلید حرام ہے۔ عقیدے میں کسی کی تقلید کرنا یہ حرام ہے۔ ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، اہل حدیث ہم سے کہتے ہیں تم مقلد کو تقلید کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں عقائد میں جائز نہیں ہے، عقیدے میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے کہ ہم وہ کیسا عقیدہ رکھتا ہے اس کا دیکھ کر ہم عقیدہ رکھیں، بلکہ نہیں، عقیدے میں تو جو ہے کہہ رہے ہیں عقائد میں تقلید حرام ہے۔ عقائد دلائل سے معلوم ہونے چاہیے، جب دلائل سے ثابت ہوں گے تبھی ہم اس کو پہ عمل کریں گے، کسی کے کہنے پر عمل نہیں کریں گے کہ فلاں ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو ہم بھی رکھیں، نہیں، دلائل چاہیے عقیدے کے لیے۔ اس میں اللہ کے رسول غیب کا علم رکھتے ہیں، دلائل الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ ہیں، تو الحمدللہ ہم جنت اور دوزخ پر یقین رکھتے ہیں، تو ہمارے پاس دلائل ہیں کہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ جنت دوزخ ہے تو ہم مانتے ہیں جنت دوزخ ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے جنت دوزخ ہے، قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی، تو اس پہ ہم کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے دلائل موجود ہے قرآن و حدیث سے، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے عقائد میں کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ معلوم ہونے چاہیے اس لیے کہ بنی اسرائیل نے فقط سامری کے کہنے پر بچڑا پوجا، اگر دلیل پر غور کرتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ یہ تو نہیں کسی نے کہا کہ بھئی خدا جو ہے یہاں آ گیا ہے تو بس ہم نے مان لیا۔ عقیدہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقیدہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا کسی میں حلول نہیں کرتا۔ بس اب دنیا ہمیں سامنے دکھا دے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک روح کسی دوسرے کے جسم میں نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، یہ ہے عقیدہ۔ اب کوئی ہمیں سامنے لا کر دکھا دے کہ یہ دیکھو یہ دوسرا جنم ہوا ہے، یہ بچہ پیدا ہوا اور یہ فلاں جگہ جا رہا ہے، اور فلاں دوسرے جنم کے اپنے پچھلے علاقے کی سب گاؤں میں پہنچ کر سب بتا رہا ہے کہ دیکھو میں فلاں فلاں جگہ پیدا ہوا تھا، یہ میرے باپ ہیں، یہ ماں ہیں، اور وہاں کے ماں باپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک بتا رہا ہے،
سن رہے ہیں آپ میری بات کو؟ سب کچھ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، ادھر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک بالکل صحیح، یہ بچہ یہ جو بتا رہا ہے بالکل صحیح ہے، اس کا دوسرا جنم ہوا ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم کسی کے سننے پہ نہیں مانتے۔ عقیدہ کیا کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے کہ ایک روح دوسرے کے جسم میں نہیں جا سکتی، دوسرا جنم نہیں ہو سکتا، پوری دنیا کہہ دے کہ دوسرا جنم ہو رہا ہے، آنکھوں سے دکھا دے، ہم تب بھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، حدیث قرآن موجود ہے، اور قرآن اور حدیث غلط نہیں ہو سکتے، ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، ہمارا دماغ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا سننا غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہے تو ہم کیسے بیٹھ جائیں گے؟ الحمدللہ جب یہ عقیدہ ہوگا تو ہم اپنے کانوں کو دھوکہ کہیں گے ہمارے کان دھوکہ کھا رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، یہ تو کہیں گے ہمارا دماغ دھوکہ کھا رہا ہے، لیکن نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو بولو مسلمان بہکے گا؟ تو نہیں بہکے گا، اس لیے کہتے ہیں عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت